ایسٹر 1916 بائی ولیم بٹلر ییٹس۔ ڈبلیو بی ییٹس کی نظم ایسٹر 1916 ایک تاریخی واقعہ کے بارے میں ہے جو ایسٹر 1916 کو آئرلینڈ میں پیش آیا۔ اس واقعہ کو ایسٹر بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ انگریزوں نے آئرلینڈ کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ 1914 میں آئرلینڈ آزاد کیا جائے گا، لیکن پہلی جنگ عظیم چھڑ جانے سے انگریز اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے آئرلینڈ کے لوگوں سے کہا کہ جنگ کے بعد ان کا وطن آزاد ہو جائے گا۔ آئرلینڈ کے کچھ لوگ جنگ کے خاتمے کا انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مل کر ارادہ کیا اور ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ انگریز ان کے اس عمل سے خوش نہیں تھے۔ وہ اس بغاوت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے تمام رہنماؤں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان میں سے بعض رہنما ڈبلیو بی ییٹس کے قریبی دوست تھے، اس لیے شاید انگریزوں کے اس عمل سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھا۔ بنیادی طور پر ییٹس کو انقلاب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اشرافیہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ نظم کے شروع میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ییٹس ایسٹر بغاوت کے رہنماؤں سے دور رہا، لیکن بعد میں ییٹس نے اعتراف کیا کہ ایسٹر بغاوت سے منسلک لوگ بہادر تھے اور انہیں آئرلینڈ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ییٹس کو اگر کسی چیز سے محبت ہے تو وہ آئرلینڈ کی تاریخ ہے۔ ییٹس ایسٹر بغاوت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنے میں اسے مشکل کا سامنا رہا۔ ایک طرف تو ییٹس کو اس میں کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا، دوسری طرف اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بغاوت میں شہید ہوئے وہ اسے کہیں زیادہ بہادر تھے، اس لیے وہ ان کی بہادری پر نظم لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نظم کے شروع میں ییٹس کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گلی میں کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈبلن میں وہ اپنی دکانیں اور دفاتر بند کر رہی ہے۔ شاعر کی ان سے سطحی سی بات ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں وہ شائستہ مگر بے معنی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ He uses polite meaningless words۔ وہ سوچتا ہے کہ بعد میں لوگوں کو مذاکرہ خیز کہانی سنائی جائے گی کہ شاید ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکے۔ ان لوگوں سے بات چیت شاعر کے لیے اتنی اہم نہیں۔ اس کے بعد ییٹس ایسٹر رائزنگ آف 1916 میں شامل لوگوں کی فہرست بیان کرتا ہے۔ پھر شاعر کچھ آدمیوں کے ساتھ ایک خاتون کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ان آدمیوں کو غداری کے الزام میں پھانسی نہ ہوتی تو ان کا مستقبل روشن ہوتا۔ ایک شخص نے ییٹس کے قریبی لوگوں کی دل آزاری کی تھی، اس لیے شاعر نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا بھی نہیں۔ شاعر کو اپنی برتری کے احساس پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا اس نے ذکر کیا ہے کیا وہ مستقبل کے ہیرو ہیں؟ ییٹس ان جنگجوؤں اور ان کے پختہ ارادے کا موازنہ ایک چٹان سے کرتا ہے جو ندی کی تہہ میں جا بیٹھی ہے۔ ندی اور اس کے ارد گرد چیزوں میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، تاہم اس کا چٹان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دن کے اختتام پر ییٹس کو یقین نہیں ہے کہ اس نے ان لوگوں کی کتنی تعریف کی ہے۔ شاعر نے ان لوگوں اور ان کی قربانیوں کا احترام کرنا سیکھ لیا ہے۔ A terrible beauty is born۔ شاعر نے اپنی نظم میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس نظم کا اختتام بھی اسی بات سے کرتا ہے، A terrible beauty is born۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ ایسٹر بغاوت کی ہلاکتیں خوفناک ہیں، تاریخ اس جیسی خونی لڑائیوں اور قربانیوں کو کسی بھی چیز سے زیادہ یاد رکھتی ہے۔ ایسٹر 1916 نے اثار اور قربانی کی وہ مثال قائم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس واقعہ نے جس موت کو جنم دیا اس میں ایک عجیب قسم کی خوبصورتی ہے۔